پیش ہے شہر نامہ اردو سیگمنٹ میں آج کی اہم خبریں۔ نیو یارک، امریکہ میں اسلاموفوبیا کے واقعات اور فلسطین مخالفت میں حملوں کا سلسلہ غیر معمولی طور پر بڑھتا جا رہا ہے۔ خبر رساں اداروں کے مطابق اسرائیل حماس جنگ کے بعد امریکہ میں مسلمانوں بالخصوص فلسطینیوں سے امتیازی سلوک اور نفرت پر مبنی واقعات میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 178% اضافہ ہوا ہے۔ کونسل برائے امریکن اسلام تعلقات CAIR کے مطابق گزشتہ 3 ماہ کے دوران امریکہ اور دیگر مقامات پر اسلاموفوبیا اور فلسطینی مخالفت تعصب میں اضافہ نوٹ کیا گیا ہے۔ CAIR کا کہنا ہے کہ 2023 کے آخری 3 ماہ کے دوران مسلمان اور فلسطینیوں سے نفرت پر مبنی واقعات کے 3568 شکایات موصول ہوئی ہیں۔ یہ تعداد 1 سال قبل کی اسی مدت میں موصول ہونے والی شکایات کے مقابلے میں 178% ہے۔ ادارے کا مزید کہنا ہے کہ دوران ملازمت امتیازی سلوک کے متاثرین کی جانب سے 662 شکایات موصول ہوئی ہیں، جبکہ نفرت پر مبنی جرائم اور نفرت کے واقعات 472 مرتبہ رپورٹ کیے گئے ہیں اور تعلیمی امتیاز پر مبنی شکایات کی تعداد 448 رہی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ مغربی ممالک میں اسلاموفوبیا کا بڑھتا ہوا جو سیلاب ہے اس سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے اور ان کے خلاف سڑکوں پر لوگ بھی نکل آتے ہیں، جبکہ اسلام کے ماننے والے اس کا پورا جواب دیتے ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس، اسرائیلی فوج کی جارحیت سے انسانیت بھی شرمسار ہو گئی ہے۔ صہیونی اہلکاروں نے فلسطینیوں کی قبریں بھی اجاڑ دی ہیں۔ خبر تو یہ بھی آ رہی ہے کہ اس دوران کئی لاشیں بھی غائب کی گئی ہیں۔ بین الاقوامی خبر رساں اداروں کے مطابق غزہ کے علاقوں میں قابض اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کی 2000 سے زائد قبریں اجاڑ دی ہیں اور ان میں سے بیشتر سے لاشیں بھی غائب کر دی گئی ہیں۔ صہیونی فوج کی دہشت گردی سے غزہ کا کوئی علاقہ محفوظ نہیں رہا ہے۔ آبادیاں بمباری کے نتیجے میں تباہ ہونے کے بعد فلسطینی اپنے پیاروں کی لاشیں اسکولوں، اسپتالوں اور دیگر پناہ کے مقامات پر دفنانے پر مجبور ہیں۔ اس دوران اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کی قبروں کو اکھاڑ کر وہاں سے لاشیں نکال کر غائب کر دی ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق اسرائیلی فوج نے تقریباً 2000 فلسطینیوں کی لاشیں غائب کر دی ہیں۔ ایک فوٹوگرافر نے غزہ شہر کے الطفا ضلع میں فلسطینیوں کی قبروں سے نکالی ہوئی کفن پوش لاشوں کی تصاویر بھی شیئر کی ہیں۔ ان قبروں پر اسرائیلی فوج نے بلڈوزر چلائے تھے۔ اسرائیل کی فوج نے قبرستانوں کو بلڈوز کرنے کے بارے میں فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے، تاہم قبروں کی تلاشی پر انہوں نے جواب دیا کہ اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں دفن ہونے کے شبے میں کچھ مقامات پر قبروں سے لاشیں نکالی گئی ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ طے کر لیا گیا ہے کہ امریکی فوجیوں پر حملے کا جواب کیسے دیا جائے۔ منگل کو وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ مشرقی وسطی میں کشیدگی بڑھانا نہیں چاہتے۔ امریکہ کو مشرق وسطی میں وسیع جنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رہے کہ اتوار کو شامی سرحد کے نزدیک اردن میں امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملے میں 3 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ حملے میں 30 سے زیادہ فوجی زخمی ہوئے تھے۔ مندر ایک مذہبی مقام ہے، نہ کہ سیاحتی مقام یا پکنک کی جگہ۔ مدراس ہائی کورٹ نے یہ بات کہی ہے۔ ایک سخت ریمارک میں ہائی کورٹ نے تمل ناڈو کے ہندو مذہبی اور خیراتی اوقاف کے محکمے سے کہا ہے کہ وہ ہر مندر میں غیر ہندوؤں کے داخلے پر پابندی عائد کر دے۔ مدراس ہائی کورٹ نے مندروں میں داخلے کو لے کر بڑا فیصلہ سنایا ہے۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ مندر کوئی پکنک یا گھومنے پھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ تمل ناڈو میں غیر ہندو مندروں میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر وہ غیر ہندو مندروں میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں یہ وعدہ کرنا پڑے گا کہ وہ دیوی دیوتاؤں پر یقین رکھتے ہیں اور ہندو مذہب کی روایات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہائی کورٹ نے تمل ناڈو کے ہندو مذہبی اور خیراتی اوقاف کے محکمے کو ریاست کے مقامی تمام مندروں میں بورڈ لگانے کی ہدایت دی ہے۔ ان بورڈز پر لکھا ہوگا کہ کوڈی مارم سے آگے غیر ہندوؤں کو مندر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔